الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ میں بلے کا نشان بحال کرنے کے کیس میں چیف جسٹس کے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زیر التوا رکھ کے پشاور کیسے چلے گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہے کہ چھوٹے سے گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے گئے، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل مختوم علی خان نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین کے مطابق انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آئین میں الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا طریقہ کار کہاں درج ہے۔ مختوم علی خان نے کہا کہ پہلے جمال انصاری، بعد میں نیاز اللہ نیازی پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر بنے۔ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا، متاثرہ فریق اپیل کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن نہیں۔ کیا ڈسٹرکٹ جج خود اپنا فیصلہ کالعدم ہونے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جج عدلیہ کے ماتحت ہوتا ہے، الیکشن کمیشن الگ آئینی ادارہ ہے۔ کیا الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرنڈر کر دے؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے انتخابات کہاں ہوئے تھے، جس پر تحریک انصاف کے وکلاء نے جواب دیا کہ چمکنی کے گراؤنڈ میں ہوئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے موقف اپنایا کہ واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے، ویڈیو موجود ہے، عدالت میں چلا لیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ویڈیوز باہر جا کر چلا لیں، ہم دستاویزات پر کیس چلاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کو لاہور ہائی کورٹ کیوں پسند نہیں آئی۔ تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے کہا کہ پشاور کے علاوہ کہیں بھی سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی، جس پر چیف جسٹس بولے من پسند عدالتوں سے رجوع کرنے سے سسٹم خراب ہوتا ہے۔ بعد ازاں حکم نامے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی وجہ سے معاملہ فوری سماعت کا ہے۔ ریمارکس دیے کہ ہمارا ویکینڈ برباد کرنے کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا انتخابی نشان ہو۔ امید ہے سپریم کورٹ بلے کے نشان کو بحال رکھے گی۔ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا تو دنیا اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ان کی جانب سے اس حوالے سے مزید کیا کہا گیا ہے، آپ بھی دیکھیے۔ جمہوریت جو اس ملک کا مقدر ہے، جو اس ملک کا آئینی تقاضا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہچان اس کے نشان سے ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہے، ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے۔ 175 پولیٹیکل پارٹی میں کسی نے ایسے الیکشن نہیں کروائے، کبھی بھی نہیں کروائے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے۔ 8 فروری کے لیے اگر 1000 بھی آرڈر موجود ہو کہ الیکشن ہو، الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، اور اس میں سے سب سے پاپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا، دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن ہوں، جسے آج تسلیم کیا گیا ہے۔ میں پی ٹی آئی کا آئین لکھنے والوں میں شامل تھا۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی ہے تو نئے لوگوں نے پارٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی مشکلات کا ذمہ دار میں نہیں، قبضہ گروپ ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں شامل ہوں، جس کو آج تسلیم کیا گیا۔ 2014 میں نے فورن فنڈنگ کیس کیا، آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا۔ میں اللہ کے کرم سے 2 اگست 2022 کو سرخرو ہوا۔ تو یہ جو جنگ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کے لیے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ قبضہ کر کے اسمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھلا قبضہ گروپ تھا، اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان بیٹ کیس میں فیصلے کے باوجود ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ شائع نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست پر سماعت آج ہوئی۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ پی ٹی آئی وکلاء قاضی انور ایڈوکیٹ، شاہ فیصل الیاس ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ
کورٹ نے کیس کی گزشتہ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم دیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل پنجاب سے قومی صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ N117 لاہور سے سید آصف ہاشمی جبکہ N127 سے بلاول بھٹو زرداری میدان میں اتریں گے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل پنجاب سے قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ بہت سے حلقوں سے خواتین اور اقلیتی امیدواروں کو بھی ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں۔ لاہور اربن ڈویژن سے NA117 سے سید آصف ہاشمی، NA125 سے چودھری عبدالغفور میو، NA127 سے بلاول بھٹو زرداری، NA128 سے عدیل غلام محی الدین، NA129 سے اورنگزیب برکی، PP145 سے رانا فقیر حسین، PP154 سے سفیان خالد گھر، PP160 سے میاں مصباح الرحمان اور PP161 سے فیصل میر سمیت دیگر انتخابی میدان میں اتریں گے۔ لاہور رورل ڈویژن سے NA111 ننکانہ صاحب سے محمد وقاص، NA112 سے شاہجہاں بھٹی، NA131 قصور سے چودھری منظور احمد، NA134 سے سید رضا عباس، PP182 امجد علی میو سمیت دیگر امیدوار پنجہ آزمائی کریں گے۔ راولپنڈی ڈویژن میں NA46 سے راجہ عمران اشرف، NA51 مری سے مہرین انور راجہ، NA56 سے سمیرہ گل، PP25 سے تسنیم ناصر گجر اور دیگر میدان میں اتریں گے۔ گجرانوالہ ڈویژن میں NA65 سے قمر زمان کائرہ، NA73 سے رانا محمود اشرف، NA76 سے سخاوت مسیح، NA77 سے امتیاز صفدر وڑائچ، PP59 سے میاں سعود الحسن اور دیگر کو ٹکٹ جاری۔ سرگودا ڈویژن میں NA82 سے ندیم افضل چند، NA84 سے تسنیم احمد قریشی، PP88 سے رخسانہ بنیاد سمیت دیگر امیدوار ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصل آباد ڈویژن سے NA106 ٹوبہ سے ذوالفقار علی، NA95 جھمرہ سے عثمان نواز، NA99 سے نیہا جاوید، NA100 سے سدرہ سعید بندیشہ، PP96 سے سید حسن مرتضی، PP113 سے نور النساء ملک، PP127 سے ناصر سیال سمیت دیگر کئی امیدوار حصہ لیں گے۔ ساہیوال ڈویژن سے NA135 اکاڑا سے غلام مجتبی، NA138 رائے احمد حسن جندیکا، NA139 پاک پتن سے میاں ہمایوں سرور بودلہ، NA142 سے مہر غلام فرید کاٹھیا، PP197 سے راؤ جمیل ہاشم خان، PP198 سے پیر ظفر شاہ کھگا، PP199 چودھری سرمد شفقات اور دیگر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، صنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے محفوظ کر لیے ہیں۔ پرویز الہی، کیسرا الہی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شاہ محمود قریشی کے حلقہ NA151، 150 اور PP 218 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے قبل تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے امیدوار کا RO کے پاس جانا ضروری نہیں۔ الیکشن لڑنا آئینی حق ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس نقطے پر تفصیلی فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ RO اپنی تسلی کے لیے امیدوار کو طلب بھی کر سکتا ہے۔ آپ متعلقہ رولز پڑھیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا، درخواست گزار ہائی پروفائل شخصیت اور 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہے۔ جیل رولز کے مطابق اتھارٹی کی منظوری کے بغیر اجازت نہیں دی جاتی۔ اوچ کمشنر کی جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کا ریکارڈ نہیں۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات اور بیان حلفی پر دستخط کی تصدیق نہیں ہوئی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی۔ فواد چودھری کی جانب سے بھی NA60 اور 61 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ فل بینچ نے تمام دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 3 رکنی بینچ نے صنم جاوید کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے پرویز الہی، کیسرا الہی سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جانے کی قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہے، جبکہ قرارداد میں حالیہ پرتشدد حملوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سینیٹر ہدایت اللہ عام انتخابات ملتوی کروانے کے لیے متحرک۔ عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی۔ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں جمع کروائی گئی قرارداد پر سینیٹر ہدایت اللہ کے علاوہ کسی اور سینیٹر کے دستخط نہیں۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان بالا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ پر زور دیتا ہے کہ وہ انتخابات کے پرامن انعقاد پر ہمدردانہ غور کرے اور انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار
اظہار کرتا ہے۔ ایوان بالا حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فعال طور پر ایسے حالات پیدا کرے جو تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے انتخابی میدان میں برابری کے مواقع کو یقینی بنائے۔ اس سے قبل بھی سینٹ میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی تھیں، جسے ایوان میں موجود ممبران کی اکثریت نے منظور کیا تھا۔